السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں مجنون کے ایپیسوڈ 21۔ تو آج کے ایپیسوڈ بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی اسپیشل اور مزیدار ہے، تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتے ہوں ایپیسوڈ 21 کی طرف۔ اور کل جو ہوگی وہ 22، وہ واقعی ایگزیبیشن اسپیشل ہوگی، تو تیاری پکڑ لیجیے، بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہیں آج کی اور کل کی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 21 کی طرف، ناول مجنون بائی اسمروا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ یا میرے خدا، اتنا سب اپنے اندر دبا رکھا تھا۔ بابا یہ کیا ہے؟ جنید نور خانال کہاں ہے ابھی؟ وہ بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولا، کیونکہ جو بھی ہو یعقوب تورزے کے پاس اپنی تکلیف بانٹنے کو اپنی یہی سمجھدار اور صابر اولاد تھی۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید کی سزا جھیل رہا ہے۔ اسے لاحق ڈپریشن اور دماغی پیچیدگیوں کے سبب عمر قید یا سزائے موت نہیں ہو سکی تھی۔ بہت سال تک اس کا وہاں علاج چلتا رہا۔ 18 سال کی سزا ہوئی تھی اسے، یعنی وہ چند ماہ میں آزاد ہو جائے گا۔ میران کو بابا کے دکھ پر شدید افسوس ہوا۔ اچھا ہے وہ جیل سے باہر آئے اور باقی زندگی اپنے جوان بیٹے کی موت کا ماتم منائے۔ اس نے 2 معصوموں کو مارا ہے بابا، وہ میرے نزدیک رحم یا ہمدردی کے لائق نہیں۔ اسے اچھی زندگی اور اچھا بچپن نہیں ملا تھا، تو اس میں اس کی بیوی اور بیٹے کا کیا قصور تھا؟ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے آپ کے اس بھائی سے۔ میران کی حقارت برحق تھی۔ یہ تکلیف تو اس وقت یعقوب تورزے کو بھی ہوئی تھی۔ میں اسے کیا جواب دوں گا میران، جب وہ مجھ سے اپنا بیٹا مانگے گا؟ یعقوب تورزے کی آنکھوں میں نمی اور سرخائی جس سے جم چکی تھی۔ تو اگر زرگام زندہ ہوتا، وہ یہ سچائی جانتا، تو کیا اپنا آپ اس قاتل کے حوالے کرتا جس نے اس کی ماں کو مارا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو بھی اس قاتل کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں بابا سائیں۔ میران نے اٹھ کر اپنا براؤن بلیزر کرسی کی پشت سے نکالا۔ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے بہت کام تھے۔ یہ بتائیں کون تھی زرگام کی ماں، اور اس کے دوسرے شوہر کا کچھ پتا ہے آپ کو؟ وہ میز کی سطح پر سے اپنا فون اٹھائے جاتے جاتے رک کر دوبارہ پلٹا اور استفسار کیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی شادی ہونے سے طلاق تک ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ صرف کبھی کبھی جب اس کے پاس پیسے ختم ہوتے تو کال کر لیتا تھا۔ میران نے افسوس کے سنگ بابا کو دیکھا۔ آپ اس آدمی کے لیے سب کچھ قربان کرتے گئے بابا، اور اس کمینے نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ لگنے دیا۔ آفرین ہے آپ پر۔ میری بات سنیں، وہ آدمی اصل فساد ہے، اسی کی وجہ سے سب برا ہوا۔ آپ کی زندگی تباہ ہوئی، ہوش میں آئیں پلیز۔ میران کی درخواست پر وہ شخص ہارے انداز میں سر جھکا گیا۔ تبھی آریز بھی تورزے حویلی خون کھولائے پہنچا، کیونکہ اس بار واقعی ناحق چپیڑ کھا کر آیا تھا۔ وہ بس واپس نکلنے والا تھا، لیکن میران لالا اور بابا کو دیکھتے وہ وہیں ڈائننگ ہال چلا آیا۔ آلوش حیدر رہا ہو گئی ہے، آراس لالا نے گواہی دے دی، جس کے بعد مجھے FIR واپس لینی پڑی۔ بابا جان، وہ لڑکی واقعی بے قصور ہے۔ آپ بھی تھوڑا دل بڑا کریں اور اس معاملے کو سمیٹ دیں۔ اب ہمارا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ آریز کے آتے ہی کیے انکشاف پر اپنے کمرے سے صفت اور پیچھے پیچھے منہاج بھی باہر نکل آئے۔ سب کی توپوں کا رخ اب آریز کی جانب تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے قانون سزا نہیں دے گا تو میں خود سوچتا ہوں اس کی سزا۔ تم سب نکمے کسی کام کی نہیں ہو۔ یعقوب تورزے کے ابھی بھی انتقامی جذبات دیکھ کر صفت الماس کی تھوڑی امید واپس لوٹی، مگر اس بار میران آگے بابا تک آیا، جو کرسی سے اٹھ چکے تھے۔ نیپکن پٹک کر گلاس ٹیبل پر دے مارا تھا۔ بابا سائیں بس کرتے ہیں، آپ زرگام کو کھو چکے ہیں۔ آپ کے پاس آراس، آریز اور میں بچ چکے ہیں۔ کسی غلطی کے سبب اگر آپ نے ہم میں سے کسی کو کھویا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابھی آپ تکلیف میں ہیں، بہتر ہے کہ کچھ دن گھر پر آرام کر کے اپنے ذہن کو، دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ معاملہ کچھ دن بعد دیکھتے ہیں۔ میران نے بابا سائیں کی تکلیف اور ان کے غصے کے پیش نظر ذرا نرمی اور مصالحت سے کام لیا، جبکہ میران کے ہوتے کسی کی جرت نہ تھی وہ بولتا، کیونکہ وہ پھپھو جان سمیت ان کے شوہر کو گھور کر خاموش وارننگ دے چکا تھا۔ مجھے آرام نہیں مل سکتا۔ آراس اور اس آلوش کو الگ کرو تم، ورنہ میں اس قاتلہ سمیت اپنی اولاد کو بھی مار ڈالوں گا۔ تم نہیں جانتے میران، اس وقت میرے دل و دماغ پر کیسی اذیت طاری ہے۔
میران نے بابا کو شانوں سے تھاما۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ معصوم سی لڑکی ہے بابا، آپ کے اس الو کو کیا پتہ سدھار دے۔ موقع تو دیں، وہ خود ڈری سہمی اس سب عذاب میں پھنس گئی ہے۔ تھوڑا تو رحم کریں، اسے آراس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یقین کریں میرا۔ میران یہ سب اس وقت صرف بابا کو پرسکون کرنے کے لیے بولا۔ اسے آراس کی جائیداد میں دلچسپی ہے۔ ایک بار بھائی جان آراس کو آگ کر دیتے ہیں تو وہ لڑکی خود بخود آراس کو چھوڑ دے گی۔ بھائی جان یہ آگ کرنا وقتی کر لیں، کیسا آئیڈیا ہے؟ سپت نے پھر سے بیچ میں آتے جب مشورہ دیا تو میران نے سورت کو عجیب سی نظروں میں بھرا۔ آپ کو آراس سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے پھوپھو جان؟ کیوں چاہتی ہیں آپ کے بابا اس سے ہر طرح رشتہ توڑ دیں؟ وراثت کے حق سے محرومی وقتی نہیں ہوتی، وصیت ایک بار ہی بنتی ہے۔ آپ کو آپ کا حصہ چاہیے تو صاف کہہ دیں۔ میران کے سیدھے استفسار پر سبھی بیک وقت صرف الماس کو دیکھنے لگے۔ خود یعقوب تو رضائی بھی اب بھانپے کے واقعی صرف ان کو بار بار آراس سے سارے حق چھین لینے پر اکسا رہی ہیں۔ کون سا حصہ؟ میں نے اپنی بہن کو اپنی چھاؤں دی، اسے اور اس کے نکمے شوہر کو زندگی کی ہر آسائش دی، پھر بھلا کون سا حصہ بنتا ہے؟ سب سے بڑھ کر اپنے جگر کا حصہ اس کی گود میں ڈالا۔ میران تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ معافی مانگو صفت سے، وہ ایسی لالچی نہیں ہے۔ یعقوب تو رضائی کو ابھی بھی اپنی بہن پر اعتبار تھا اور آریز کو بھی میران لالا کی بات بری لگی کیونکہ وہ بھی صفت کا چہیتا تھا، اپنی اس ماں کے لیے کچھ نہیں سن سکتا تھا، اور صفت یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ رہے۔ ٹھیک ہے بابا صحیح، معافی چاہتا ہوں پھپھو جان، لیکن بابا کو اکسانا بند کریں۔ ایسا کوئی گناہ آراس نے نہیں کیا کہ بابا اسے آگ کریں۔ یہ بات سب سمجھ لیں کہ وہ کسی کو محتاج نہیں ہے، نہ اس جائیداد اور وراثت کی سے کوئی چاہ ہے۔ آلوش اور اس کا معاملہ وہ خود حل کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کی ذاتیات میں گھسے۔ اور پلیز بابا سائیں، مزید اپنے ذہنی دباؤ مت بڑھائیں، فضول کے مشوروں پر کان دھر کر۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس گھر میں کون کس نیت کو پالے ہوئے بیٹھا ہے۔ یعقوب تو رضائی نے سب پر ایک برہم نظر ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ عریض نے فوری صرف صاحبہ کو گلے لگایا تو وہ بھی آگے سے مظلوم دیوی بن گئی۔ منہاج تو اپنی بیگم کی اداکاری کے جوہر دیکھتے غش کھانا بھی بند کر چکا تھا۔ لالا آپ کو میری اماں جان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، کتنے سویٹ کیوٹ اور پیاری ہیں، پتہ نہیں سب کیوں چڑھتے ہو۔ عریض کی صفت کے ساتھ لاڈیاں آج میران سے بھی برداشت نہ ہوئی۔ تم اپنی اماں جان کے قصیدے پڑھنے کو کافی ہو میرے بچے، یہ بتاؤ واپسی کا کیا پلان ہے؟ تمہاری پڑھائی ہے، کب جانا ہے؟ عریض نے سعادت مندی سے لالا کو دیکھا، پھر صرف صاحبہ کو۔ آج جا رہا ہوں لیکن جلدی آؤں گا۔ عریض کے بتانے کی دیر تھی کہ صفت نے اسے پھر سے اپنے ساتھ لپٹایا۔ او میری جان، میں مس کروں گی اپنے بچے کو۔ صفت کی ڈرامہ بازی عریض اور منہاج پر دیکھنی چھوڑے میران تو عریض کے سر کے بال شفقت سے سہلاتا نکل گیا، کیونکہ کچھ بد تہذیبی کر دیتا تو بعد میں دل برا ہوتا۔ البتہ عریض نے اماں بابا دونوں سے اجازت طلب کی اور خود بھی کمرے کی سمت چلا گیا۔ صفت کہا تھا میران آسان ہدف نہیں ہے، تم کس خوش فہمی میں تھی بیگم؟ اپنے عقب میں رکتے منہاج کی بات سنے صفت آنکھوں میں انگارے لیے منہاج کے روبرو ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس بڑے والے کوبرا کو لگام پہلے ڈالنی ہوگی۔ اور آپ نے بھائی جان کی باتیں سنی؟ کیسے میرا حصہ چپ چاپ نکلنے کی وضاحت اپنے مجھ پر کی احسان جتائے کر رہے تھے۔ اسی پر مجھے شدید غصہ اور نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے مجھے میرا حصہ دیتے تو ہم بھی اپنا کچھ بنا پاتے۔ اور آپ کو بھی تانا دیا ہے انہوں نے۔ سچ یہی ہے کہ ہماری اس گھر میں ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے، اب کچھ بڑا کرنا پڑے گا منہاج کے ماتھے کی رگ پھڑکی کیونکہ صفت الماس کے تاثرات بھی کچھ ظالمانہ تھے۔ مطلب؟ منہاج کو تجسس کے سبب کھجلی ہوئی۔ پلان ترتیب دے لوں پھر بتاؤں کہ آپ جائیں کمپنی، بھائی جان یا میران کی کوئی کمزوری تلاش کریں۔ صفت نے اپنے دماغ کی کھچڑی ابھی راز رکھتے شوہر کو کام پر لگایا۔ ان دونوں کی کوئی کمزوری ہوئی بھی تو مجھے بھنک بھی لگنے نہیں دیں گے۔ سارا ٹرانسپورٹ ٹرکنگ کا کام تو انہی باپ بیٹے کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس فالتو کے کام دیکھنے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے، اگر تم اپنے کزن رضوان شاہ سے ہاتھ ملاتی ہو پھر ہمیں کچھ پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ ویسے بھی باپ بہن اور اب بیٹی، سب کا بدلہ لینے کو آگ تو رضوان شاہ کے سینے میں بھی دہک رہی ہوگی۔ منہاج کے پلان کو سنے صرف شرمگیز مسکرائی۔ وہ مجھ پر جوانی میں عاشق تھا، اس کے باوجود آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ صفت نے شوخ ہنسی ہنستے منہاج کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ مجھ پر عاشق ہیں تو مجھے کسی سے کیا ڈر بیگم صاحبہ؟
وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یار کب تک ہم ان کے ٹکڑوں پر پلیں گے؟ عزت ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھی۔ منہاج کی بات میں دم تھا۔ صفت نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے نادیدہ دھول ہٹانے کے بیچ کچھ دیر سوچ بچار کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دن دیں، سوچتی ہوں۔ وہ آمادہ ہوئی، لیکن یہ کرنے سے پہلے اسے اس کے انجام کے بارے اچھا سے سوچنا تھا، کیونکہ رضوان بھی اپنے تئیں ہر طرح انتقام کے لیے سینے کی آگ ہر لمحہ بھڑکا رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا یہ آگ کب آتش فشاں بن کر پھٹتی ہے۔ جبکہ میران کمپنی پہنچا تو شہباز پہلے سے وہاں اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ لوشے والے کیس کے ساتھ دوسرا کیس یہ ایسڈ اٹیک والا تھا۔ خوش آمدید عزیزم، میران نے اسے گلے لگتے مل کر شکریہ کہا، کیونکہ شہباز نے آراز کی بہت مدد کی تھی۔ ٹھیک ہو؟ شہباز کو اس کی صحت کی فکر تھی کہ سرجری ہوئے جسم کے ساتھ یہ آدمی مسلسل حرکت میں ہے۔ میران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنا بلیزر اتار کر ہینگ کرے آ کر رولنگ چیئر سنبھالے بیٹھا۔ کافی بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تم بتاؤ حلیل والے کیس کے بارے۔ میران نے اپنا فون گلاس ٹیبل کی سطح پر رکھے مکمل توجہ انسپکٹر شہباز کی جانب مبذول کی، جس نے کیس فائل میران کے سامنے رکھتے آگے کی جو میران نے اپنی طرف موڑتے اس کا سرسری جائزہ لیا۔ خلیل سکندر پر ایسڈ اٹیک کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی وکیل نہیں تو کورٹ اسے وکیل دے گا، لیکن یہ طے ہے کہ وہ کیس ہار جائے گا، بھلے اس کا موقف کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں اس کی سخت سزائیں اور جرمانے ہیں۔ اگر تو ایسڈ اٹیک کرنے والا تگڑا آدمی ہے تو وہ بھی سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود سزا میں 10 سے 20% کمی ہی کر سکتا ہے، جبکہ جرمانہ تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ میران کو یہ سن کر کچھ تسلی ملی، لیکن یہ اٹیک ناکام بھی تو کر دیا گیا ہے، یعنی مجھ پر گرا تیزاب۔ میران کے استفسار پر شہباز مسکرا دیا۔ تو کیا تم انسان نہیں ہو میران ترزائے؟ تمہارا جسم جلا ہے، مقدمے اور سزا کی نوعیت نہیں بدلی۔ کم سے کم 14 سال کی سزا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ حکم کرو، کیا چاہتے ہو؟ میران اب کی بار مسکرایا۔ میں انصاف چاہتا ہوں، جو اس کی سزا قانون کے مطابق بنتی ہے وہ اسے ملنی چاہیے، تاکہ طاقتور لوگ بھی اس سے عبرت پکڑیں کہ جرم کیا تو سزا بھی لازم ہوگی۔ آئے دن ہم نیوز میں یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کسی عورت کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا، لیکن جب مجرم کے بارے معلومات لو تو پتہ چلتا ہے وہ تو ایک مہرا تھا، یا مار دیا جاتا ہے یا سزا ہو جاتی ہے۔ اس کی سزا اس قدر سخت ہے تبھی لوگ یہ کام کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ لیکن حلیل سکندر جب سزا پائے گا تو کہیں نہ کہیں ایسا گھناؤنا کام کرنے والے بھی خوف کھائیں گے۔ میران کا فیصلہ سنے شہباز کو دلی مسرت ہوئی۔ خوشی ہوئی تمہارے خیالات جان کر، مجھے پتا تھا تم انصاف پسند ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ حلیل سکندر بچ نہیں سکے گا۔ اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہوگی میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھنا بڑی۔ شہباز نے مسکرا کر اجازت لی۔ جبکہ فائل بھی اٹھتے سمیٹی تو میران بھی اٹھا۔ چائے شہباز پہلے ہی پی چکا تھا، اور ویسے بھی قانونی بندوں کا اتنا وقت بھی مل جائے غنیمت ہے۔ ہر چیز کے لیے تمہارا شکریہ شہباز، تم واقعی میرے اکلوتے اور اچھے دوست ہو۔ میران کو ضروری لگا کہ وہ شہباز کا مشکور ہو۔ تم بھی، اور پلیز اپنا خیال رکھو۔ ملتا ہوں۔ شہباز نے جاتے جاتے اسے دوستوں والی ہدایت کی تو میران مسکرایا۔ جبکہ شہباز کے جاتے ہی وہ واپس چیئر پر بیٹھا تو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے یہ اپڈیٹس طارق انکل کو دینے کے لیے کال کی، لیکن وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بزی تھے۔ دوسری بار کال گئی تو انہوں نے پک کر لی۔ میران نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا، جس کے بعد وہ بھی انہیں یہ بتا کر حیران کر گئے کہ مشکات نے کل سے ایز اے کارڈیک نرس ان کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی لیا ہے۔ یہ سن کر میران کو اچھا لگا کہ اس وقت مشکات کا بزی ہونا بہترین تھا۔ اس کے بعد میران کی وکیل سے بھی بات ہوئی، جو دراصل اس نے مشکات کے نام سے ہائر کروایا، اسے طلاق کے پیپرز بنا کر رجسٹر کروانے کا کہا۔ مشکات نے نیند لے لی تھی، وہ طارق انکل کو کل سے جوائننگ کا میسج بھیجے ابھی تک مناف کے پاس ہی لیٹی تھی۔ وہ محترم جاگ کر اپنی مما کی اتنی ساری غیر موجودگی کے شکووں میں مشکات کا چہرہ، اس کی گردن اپنے دند بوڑے منہ سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کے نچلے جبڑے میں 2 موتیوں جیسے ننھے دانت جھانکنے لگے تھے، اور اب وہ کاٹنے کی کوشش کرتا، لیکن نچلے 2 چھوٹے چھوٹے دانت اور اوپر سے سخت ابرے مسوڑوں سے بھی وہ مشکات کو اچھا خاصا درد دے رہا تھا۔ لیکن مشکات کو اس پر بس پیار آ رہا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی مناف کا غصہ شدید جائز ہے۔ مما سے ناراض ہے میری جان، تبھی غصہ ہو رہی ہے۔ لیکن مناف تم ابھی ٹڈے ہو، ابھی تم مما کو سزا نہیں دے سکتے۔
ہاں مما گندی بچی ہے، کیسے چھوڑنے کا سوچ بھی سکتی ہوں میں تمہیں، معاف کر دو، ایسی سوچ پر بھی افسوس ہے۔ میری جان ہو تم، میرا خوبصورت بیٹا۔ مناف نے اس کے پیار بوسوں پر اپنے تھوک سے مما کا منہ گیلا کر کے لاڈ کیے بتایا، جبکہ وہ ناراض نہیں تو مشکات بھی ہنستی۔ ماں بیٹے کو اٹکیلیاں کرتا سنے نمرا خود ہی دروازے پر دستک دی اندر جھانکی تو اپنی دونوں جانوں کو دیکھ کر ان کا دل شاد ہوا۔ اٹھنا نہیں آج میرے دل کے ٹکڑوں نے، دوپہر چڑھائی ہے۔ ارے نانی کی جان، میرا گپو۔ نمرا صاحبہ نے آتے ہی مشکات کی جان کھاتے اس ٹڈے کو اٹھا کر پیار کیا تو اب نانی کی شامت آ چکی تھی۔ مشکات بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ شرمندگی سے نظریں نہ اٹھا رہی تھی، جسے نمرا بھانپ جاتے وہیں پاس بیٹھی۔ وہ نانو کی گود میں اب ان کے ہاتھ سے کھیل رہا تھا۔ مشکات، میران نے کہا ہے ہم تجھ سے کچھ نہ پوچھیں، کیونکہ یہ معاملہ تم دونوں کا بہت ذاتی ہے، اس لیے مجھ سے شرمندہ مت ہو پتر۔ بس مناف کو اور مجھے دوبارہ چھوڑنے سے پہلے یاد رکھنا کہ ہم دونوں کو جیتے بھی جتنے بھی تیرے نعم البدل مل جائیں، تیری کمی پوری نہیں کر سکتے میری جان۔ میری اور مناف کی جان بستی ہے تجھ میں۔ وہ امی کی باتیں سن کر آنکھیں نم کیے انہیں دیکھتی، سرک کر آگے آتی ان کے سینے سے جا لگی۔ مشکات کے آنسو وہ ماں نہیں سہ سکتی تھی۔ امی، مجھے پتہ نہیں کس کیڑے نے کاٹا کل، بابا کی قبر پر گئی، پھر دل اتنا دکھا کہ سوچے بنا وہ سب لکھ ڈالا۔ وہ ذرا سامنے ہوئی تو نمرا کی نظر اس کی گردن کی خراشوں پر گئی۔ یقیناً یہ خط میں لکھے خود کو نقصان نہ دیتے یقین کی جڑ تھی۔ مشکات، تو نے اپنی گردن اس لیے چھیلی کہ میران کی گردن زخمی ہوئی، تو اس کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی، تبھی یہ کیا ہے نا؟ وہ امی کے آس سے پوچھے سوال پر کچھ دیر تکلیف سے انہیں دیکھنے لگی۔ کاش امی نے جو کہا وہ سچ ہوتا، لیکن اس سچ پر تو خود مشکات کو یقین نہ تھا۔ جی امی، ظاہر ہے وہ میری وجہ سے جل گئے کہ میں گھر بیٹھی، کیونکہ وہ میرے حصے کی جلن اپنے جسم پر سہ گئے تھے۔ یہ کر کے میں نے خود کو سزا دی، جانتی ہوں انتہائی پاگل پن ہے۔ اف، میں اس بارے ابھی کچھ نہیں کہہ پاؤں گی، میرا دل و دماغ عجیب حال میں ہے۔ مشکات نے نظریں چراتے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن نمرا کو وہ نظر آ گیا جو مشکات چاہتی تھی اپنی ماں سے ہی چھپا لے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس بارے کچھ مت سوچ، پرسکون ہو جا، ناشتہ لگواتی ہوں، پکڑ اپنے شہزادے کو، آ جاؤ دونوں تازہ دم ہو کر۔ اس کا پیمپو پھول گیا ہے، لگتا ہے کارنامہ کر رکھا ہے مہاراج نے۔ وہ امی سے اپنا شہزادہ لے کر پکڑتی ان کی بات پر ہنسی اور انہیں آنے کا کہے۔ مناف کو دیکھنے لگی جو اتنا شریف اور مسکین منہ بنا کر مشکات کی گود میں بیٹھا تھا کہ مشکات نے اس کی دونوں گالیں چومی۔ وہ بھی بے چین تھا کہ کب مما مجھے صاف شفاف کرے گی۔ مجھے تم سے بس ان کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دماغ ختم ہو گیا ہے شاید۔ مناف، دعا کرو اپنی مما کے لیے کہ میرا دل ختم نہ ہو ان کے پیچھے۔ وہ سچا تھا، وہ اس نے جو بات طارق سے کہی وہ سچی تھی۔ واقعی مناف کے کپڑوں سے میران کی کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب نانی جان کو تو پتہ نہیں کہ خاص خوشبو بھی تھی جس نے پیمپو کی سمیل بھی کہیں گم کر رکھی تھی۔ چلو مما پہلے اپنی اس جان کو فریش کرواتی ہے، پھر اپنا منہ دیکھوں گی۔ آ جاؤ پیمپروں کے دشمن۔ وہ اٹھ کر اپنے چھوٹے کرمنل کو اٹھاتی واش روم کی طرف گھس گئی تھی، اور اب پہلے بیبی کلین ہونے والا تھا، پھر بیبی کی حسین مما۔ آلوش کا چیک اپ ہو گیا تھا، فیور ہائی تھا، ساتھ بہت کمزوری بھی تھی، تو ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ نیند کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اسے کچھ دیر سکون کی دوا بھی دی گئی تھی تاکہ وہ آرام کر سکے، اور یہ آراس نے ہی ڈاکٹر کو کہا تھا کہ اسے کچھ دیر سلا دیں۔ خود وہ کچھ دیر سجل کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ خوش تھی کہ آراس ان کے ساتھ ہے۔ روشی کے پیرنٹس کا بتاؤ کچھ۔ آراس اور سجل وہیں ویٹنگ ایریا میں کرسیوں پر بیٹھے تھے، دونوں کے بیچ ایک انسان کی بیٹھنے کی جگہ تک کا فاصلہ تھا۔ سجل نے اداس ہو کر گردن پھیرے آراس کو دیکھا۔ مجھے بھی بابا نے اب جا کر بتایا، کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید وہ دونوں زندہ ہیں، لیکن یہ بس ہمارا وہم ثابت ہوا۔ آراس بھائی وہ صرف 1 سال کی تھی جب اس کی مما جائشہ خان اور بابا خیدر کا اس جنید نور خان آل نے قتل کر دیا۔ ایان کو پھپھو سے اس نے طلاق ہوتے ہی چھین لیا تھا۔ سجل اسے وہ سب بتانے لگی جو اسے بابا نے بتایا، جبکہ آراس بھی ٹیک لگا کر بیٹھا سخت افسردہ تھا۔ سجل، وہ تو واقعی بہت اکیلی ہو گئی ہے، ماں باپ پہلے ہی نہیں ہیں، اور اب یہ گلٹ کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو دھکا دیا اور وہ مر گیا۔ ہم آلوش کی تکلیف کو سمجھنے کا بس کھوکھلا دعویٰ ہی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ جتنی تکلیف ظاہر کرتی ہے دگنی چھپا لیتی ہے۔
اور یہ 2-3 دن ساتھ رہا، مجھے احساس ہوا کبھی وہ پتھر ہے، کبھی پھول سی نازک۔ سجل بہت توجہ سے آراز کو سنتی گئی۔ وہ لوشے کو سمجھنے والا ایک پیارا انسان تھا۔ آپ ہیں نا اب اس کے ساتھ، اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ احساس اور جذبات سے آ رہی ہے، لیکن جب اس کے دل کے زخم بھریں گے تو وہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ اسے اس کے ماں باپ نے ایک تاریکی میں دھکیلنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی تکلیف نہیں بتاتی تھی۔ آج تک اسے میں نے اور ماموں نے روتے نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھا تو ہم سے اس کے آنسو سہے نہ گئے۔ میں جانتی ہوں وہ بہت مضبوط ہے، لیکن کہیں کسی جگہ سے بکھری، ٹوٹی اور سہمی ہوئی بھی ہے۔ سجل کی آنکھیں بھری، آواز تک نمی اتری، جس پر آراز نے اپنا ہاتھ سجل کے سر پر رکھا۔ ایسا تو کبھی مہروز نے سگا ہو کر بھی نہ کیا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے وہ میرے سامنے اپنے آنسو چھپائے بھی تو چھپا نہیں سکتی۔ تم بھی پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا برہان خان کو۔ رہی بات میری، میں آلوش کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے اس سے، اس کے آنسوؤں سے، اس کی تکلیف سے۔ شاید اس لیے کہ میں بھی بہت تکلیفیں سہ چکا ہوں، اور جانتا ہوں ایسے لوگ اوپر سے مضبوط بن بھی جائیں تو اندر سے کیسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجل نے امید افزا نگاہیں آراز پر ڈالیں، جس نے اپنا ہاتھ ہٹا کر واپس ٹیک لگائی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے آراز بھائی، امی نے اسے پڑھنے کی اجازت نہ دی، حالانکہ اس نے میٹرک بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ تب بابا بھی چوروں کے غلام تھے، امی ہی حکمران تھی تو کچھ نہیں کر سکے۔ میں تو پھر بھی بے اختیار کسی کھاتے میں نہ تھی کہ میری ماننا دور سنی بھی جاتی۔ آراز نے سر اس بات میں ہلاتے سجل کی طرف دیکھا۔ وہ واقعہ آلوش حیدر کا ایک مخلص رشتہ تھی، اس کا تو آراز نے بھی دل و جان سے اعتراف کیا۔ ضرور پڑھے گی وہ آگے، میں خود پڑھائی کے حق میں ہوں، بس ذرا یہ حالات کچھ نارمل ہو جائیں۔ پہلے تو اس کی طرزِ حویلی میں جگہ بنانی ہوگی، تبھی مزید کچھ ہو سکے گا۔ مسئلہ حویلی والوں کا بھی نہیں، لوشے کا ہے۔ وہ اس رشتے میں میرا ساتھ نہیں دے رہی، یعنی اسے کسی بھی رشتے پر بھروسہ نہیں رہا۔ سجل نے ذرا آراز کی طرف رخ کیا تو آراز بھی اس کی طرف چہرہ پھیرے متوجہ ہوا۔ ایسا فطری ہے، میں نے بابا نے محبت و پیار کے باوجود آج تک اس کی آسانی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لالا اور امی تو اسے ویسے ہی پسند نہیں کرتے تھے، بچپن سے وہ ہم چاروں کے بیچ رہی۔ اس کے اسکول میں کوئی دوست بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی سے کھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر اس نے دوست بنائی تو وہ دوست اس سے امی بابا کی بات کرے گی، لیکن لوشے کے پاس تو نہ یہ رشتے تھے، نہ ان سے جڑی کوئی یاد۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد سے میں اس کے کلوز ہوئی، لیکن وہی مسئلہ، اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ مجھے بھی اس نے ایک فاصلے پر ہی رکھا۔ آراز کو بہت دکھ ہو رہا تھا، اس کی بیوی کا اتنا اداس اور افسردہ بچپن سوچ کر ہی گھٹن ہونے لگی۔ سجل ہان کیا کریں، کیسے اس میں جذبات ڈھلیں؟ کچھ ہیلپ کرو میری، کیونکہ کافی بونگا آدمی ہوں۔ وہ بے اختیار مسکرائی کہ علاقے کا نکچڑا مشہور آغا خود کو یہاں بیٹھ کر کتنی سادگی سے بونگا کہہ رہا ہے۔ علاقے میں تو بڑی دہشت ہے آپ کی۔ وہ سجل کی شرارت پر اسے دیکھے ہلکا سا ہنسا۔ اب تم سے بہن والا کنیکشن بنا ہے تو بتا دیتا ہوں، وہ سب میرا بھی اوپروی روب دار دہشت زدہ خول ہے، اندر سے میں پھپھے کٹنا ہوں پورا، چپٹ چپٹ کروا لو مجھ سے فضول کی۔ سجل اس درد کے لمحے اگر مسکرائی تو وجہ آراز تھا۔ آراز کو بھی اچھا لگا، لیکن لوشے کی فکر سے وہ لاپرواہ نہ تھا۔ میں نے آپ کے بارے بہت بری رائے بنا لی تھی جب آلوش کے اریسٹ ہونے کی خبر آئی۔ شکر ہے آپ اچھے ہیں۔ سجل کی شکر گزاری دیکھتے آراز بھی مسکرایا۔ تم بھی اچھی ہو سجل، کم از کم جو لوشے سے مخلص ہے وہ میرے نزدیک اچھا ہے۔ خیر کچھ کھا لو جا کر، بھوکی مت رہو۔ میں بھی جا کر آلوش کو دیکھو، پیمنٹ میں کر دوں گا کینٹین کی، ٹینشن مت لینا۔ وہ اجازت طلب ہوا تو وہ بھی اٹھی۔ دل تو نہیں تھا، لیکن آراز کی بات ٹال نہ سکی۔ کینٹین کے بل جتنے پیسے ہیں آراز بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ اسے سجل کی خودداری سمجھتا مان گیا، ورنہ وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ کچھ کھا لو، تمہارے بابا جا کر تمہیں مرجھایا دیکھیں گے تو ان کی طبیعت اچھی نہیں ہوگی۔ وہ فوری مان گئی۔ آراز کے جاتے ہی وہ بھی دوسری طرف چلی گئی، جبکہ آراز سیدھا اس روم میں آیا جو اس نے صرف لوشے کے لیے ارینج کروایا تھا۔ وہ اب تک سو رہی تھی، اس کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی جسے نرس اتار رہی تھی۔ بخار کم ہوا اس کا سسٹر؟ آراز نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تو نرس نے سر اس بات میں ہلایا۔ پہلے سے کافی کم ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، بہت زیادہ ویک ہیں، بظاہر فگر سے لگتی نہیں ہے، لیکن آئرن لیول بھی کم ہے اور بلڈ کی بھی کمی ہے۔ وہ نرس کی بات سنے سر ہلا گیا، جس کا مطلب تھا وہ خیال رکھے گا۔ کھانا پینا تو تمہیں پڑے گا ہی آلوش، آخر کل کو تم نے اپنے خون پر آراز تو رضے کا بچہ 9 ماہ اپنے اندر پالنا ہے۔
اس حالت کے ساتھ تم بس میری محبوبہ بن سکتی ہو، بیوی نہیں۔ اس کو لیٹا دیکھ کر جس طرح اسے سر سے پیر تاڑ کر یہ سب سوچ رہا تھا، ہوش خود کو تھمائے اپنی ہی سرزنش کی کہ کیسی شیطانی قسم کی جلد بازیوں پر اترایا ہے۔ اوپر سے جیسے وہ آلوش کو دیدے پھاڑے دیکھ رہا تھا، آراز کو اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ اچھی اور پرکشش تھی، جیسے ایک مرد کے ذہن میں خوابوں کی شہزادی ہوتی ہے، لیکن ایسے اسے دیکھنا بھی تو غلط تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ حواسوں میں بھی نہ تھی۔ یقیناً اس کے جاگتے آراز میں جرت نہ ہوتی کہ وہ اسے ایسے سر سے پیر غور سے دیکھ پاتا، کیونکہ اب تک آراز نے اسے چادر میں لپٹا ہی تو دیکھا تھا، سر اوڑے، اور ابھی تو سر پر دوپٹہ اوڑے، اور ابھی تو اس کا دوپٹہ بھی سائڈ پڑا تھا، سینے تک بلینکٹ اوڑے، ایک ہاتھ سینے پر دوسرا گال سے ٹکا کر دوہرا کہ وہ اپنی اس توبہ شکن سراپے سے لاپرواہ تھی۔ شٹ اپ آراز تورزئی، بیوی ہے مانا پر تمہاری جائیداد نہیں ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اسے دیکھتے ہی؟ کیا پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہے میں نے؟ کیسی گندی نظریں ہیں میری، میں تو ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کون سا گندا ٹھڑک پن سے بھرا کیڑا کاٹا ہے، گیم ہی کھیل لیتا ہوں، اسے دیکھنے سے ایمان خراب ہوتا رہے گا خواہ۔ ہے بھی تو چھوٹا پٹاخہ پوری۔ آراز نے خود کو غیرت کا سبق زبردستی بڑھایا اور جا کر سامنے صوفے پر دراز ہوا۔ بہت مشکل سے نظریں لوشے سے ہٹا سکا، لیکن مشہور بدنام زمانہ گیم لگانے کے بعد اسے تو ہوش نہ رہا۔ ویسے بھی جناب بہت بڑے گیمر تھے اور اپنے اسکواڈ کے چیف بھی مانے جاتے تھے، جبکہ اگلے 10 منٹ میں ہی موصوف اتنے کھیل میں بزی ہو گئے کہ کون لوشے یہ تک یاد نہ تھا۔ وہ بیچاری اس کی جو شریلی للکاروں پر شدید بے آرام ہوئی جو وہ گیم میں لگا رہا تھا۔ یہ بار بار آپ یس یس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند سے جاگتی سر تکیے سے اٹھا کر کچھ دور کاؤچ پر پھیل کر بیٹھے آراز کو دیکھتے نیند کے اثر میں ڈوبی آواز میں بولی تو آراز اپنی سلیپنگ بیوٹی کے جاگنے پر شریر ہوا۔ اچھا شوہر بننے کی ٹریننگ لے رہا ہوں، کہتے ہیں یس یس کرتے رہو تو بیوی آئینے میں اتر جاتی ہے، میں ایکسٹرا یس یس کر رہا ہوں تاکہ میری بیوی آئینے کیا میرے دل، دماغ، روح اور رگ رگ میں اتر جائے۔ نکما خود تو گیم کھیل رہا تھا، حملہ کرتے وقت یس کی کمانڈ دے رہا تھا اور ادھر بیوی کے ساتھ ٹھڑک جھاڑنے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ خواب اچھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ سہارا لیتی اٹھ کر بیٹھی اور دوپٹہ بھی سرہانے کے پاس سے اٹھا کر اوڑھا۔ جب وہ بھی لگی لگائی گیم بیچ میں لعنت بیچ کر چھوڑتا اور اٹھ کر فون وہیں پھینکے آلوش کی جانب آیا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے؟ وہ دوپٹے کا پلو سمیٹ کر لیتی آراز کے چہرے کو دیکھ بیٹھی جو بہت زیادہ ہی قریب آ کر بیٹھا آنکھوں میں جان بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں، میں یہاں سے اٹھ جاؤں اب؟ وہ یوں ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھی خود کو بھی عجیب لگ رہی تھی۔ کیوں کانٹے چبھ رہے ہیں؟ ابھی تو ڈرپ ختم ہوئی ہے، ایک دم اٹھو گی تو سر چکرا جائے گا اور پھر مجھے سنبھالنا پڑے گا، اور تم جانتی ہو میں سنبھالنے کے بہانے کچھ اور کر دوں گا۔ وہ اس کے بے باک الفاظ پر چہرہ جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ آلوش نے فوری طور پر بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ بھی خوفزدہ تھی۔ مجھے دیکھو، وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتا اس کا چہرہ اوپر کیے بولا، مگر لوشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیے منہ بھی پھیر لیا۔ زبردستی مت کریں میرے ساتھ، دیکھنا ہوتا تو میں آپ کے کہے بنا دیکھ لیتی ہوں۔ وہ سنجیدہ تھی یا شاید تھکی ہوئی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس بیزار اکتائی لڑکی سے اس کے محسوسات پوچھ رہا تھا۔ لوشیا نے گہرا سانس لیتے نظریں اب تک نیچی ہی رکھی۔ چکر آ رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن سونا نہیں چاہتی، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ وہ بے چین سی نظر آئی تو آراز نے اس کا ماتھا جھک کر چوما۔ وہ اس پر بھی شدید بے چین ہوئی۔ تمہیں کہا تھا میں نے، تم اچھا اسمیل کر رہی ہو، پھر کیا ہے؟ زیادہ الجھن ہے تو میں لا دیتا ہوں کپڑے، صاف ستھری ہو اتنی پھر کیسی بے قراری ہے؟ وہ اس کو اس بار دیکھنے لگی، بالکل بھی پرسکون نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے کیوں چھوتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیا لکھ کر دوں؟ وہ اس کے تپنے پر ڈھیٹ بنا مسکرایا۔ ہاں لکھ کر دو، وہ بھی میرے ماتھے پر، چلو شاباش۔ اس کی چڑ سے بے نیاز وہ اور آگے آیا تو لوشے کا باقی دل کیا سر پھاڑ دے۔ مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں کیا؟ وہ دوبارہ غصے سے بولی، پر وہ ڈیسنٹ وجہ پروکار آدمی اس کے سامنے بیٹھا جوکر جیسے منہ بنا کر دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ نہیں، تم تو جنگ کے موڈ میں ہو، وہی تو جاننا چاہتا ہوں کس الجھن نے تمہیں سڑا کریلا بنا دیا۔
ड्रिप के बाद तो बंदा जितने भी गुस्से में हो ठंडा हो जाता है, पर तुम्हें लगता है गलत ड्रिप लगी है, तभी आग निकालने वाली ड्रैगनी बनी हो। देखो जरा, तुम्हारे लिए कितना वीआईपी कमरा लिया मैंने कि तुम थोड़ी देर सो सको। ऐसे कमरे शदीद बीमारों और बच्चे पैदा करने वाली औरतों को भी नहीं दिए जाते यहाँ, जो आराज तो रज़ई की जरा बुखार में तपती बीवी को दिया गया है। लोशे ने घबरा कर जब इर्द गिर्द कमरे को देखा, वो वाकई बहुत ज्यादा कम्फी तरीन कमरा था। कमरे में हल्की सी भी ठंडक ना थी और देखकर ही लग रहा था बहुत वीआईपी लोगों के लिए मुख्तस होगा। दुनिया जहाँ की हर सहूलत इस कमरे में थी। बड़ी सी एलसीडी समेत पर्दे ही इतने प्यारे लगे थे कि देखकर ही लगता कीमती हैं। कालीन भी महंगा और ईरानी था जो नीचे फर्श पर था। अटैच वॉशरूम भी काफी लग्जरी था। क्या जरूरत थी इसकी? वो एक बार फिर गुस्सा होकर इसे घूरी। जरूरत से मैं कुछ नहीं करता, बस जो दिल आए कर देता हूँ लोशे। वो उसकी आंखों में तैरती मोहब्बत की लौ से अपना दामन बचाने पर लगी थी, लेकिन वो अपने देखने से ही इस लड़की के गालों पर तपश की लहरें जगा रहा था। मेरे लिए आपको बस इतना करना है कि मुझे किसी ऐसी जगह भेजें जहाँ सुकून हो, कोई हलचल या इंतशार ना हो, जहाँ मुझे कोई तंग ना करे, जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार ना हो जिनके सुख दुख में मुझे बनावटी बनकर शामिल होना पड़े, क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मेरा दिल पत्थर हो चुका है आराज। वो ऐसे बोलती अंदर से कितनी गमज़दा थी, आराज जानता था। एक जगह है ऐसी। वो अपने आंसू पीने के बीच आराज को तकने लगी। ग्रे और अंबर आंखों का मिलना दो दुनियाओं के मिलने सा हसीन था। कौन सी? वो दुख से बोली तो आराज ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया। वो फौरी आंखें मूंद गई। जो शख्स कहता है कि गले लगाना सिर्फ एक जिस्मानी ख्वाहिश है, तो समझ लो उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं। गले लगाना यानी आंखें बंद करना और जिस्म नहीं, किसी की रूह को सीने से लगाना है। ये वो लम्हा है जब जितनी जोर से तुम उसे थामते हो, उतनी ही शिद्दत से उसके जख्म तुम्हारे अंदर हल होने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब वो चंद लम्हों के लिए अपना जिस्म छोड़कर तुम्हारे दिल में उतरती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ गई हो, उसका दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा हो। वो महसूस करना चाहती थी कि जो इसने तलब किया, कि जो इसने तलब किया वो सब क्या इस शख्स की बाजुओं में मिला या नहीं। लेकिन बहुत देर उसके गले लगने के बावजूद वो बेताब ही इससे दूर हो गई। मेरा सुकून आपके पास या आपके करीब नहीं है, दोबारा नहीं दोहराऊंगी। क्यों मुझसे अपनी दिल आज़ारी करवा रहे हैं? वो ऐसे झटके जाने पर भी मुतमईन रहा, मुस्कुराया। मेरी तो दिल आज़ारी नहीं हुई। ज़रूरी तो नहीं सुकून किसी इंसान में हो, जगह ज़्यादा अच्छा सुकून बनने की अहलियत रखती हैं। खैर, मैं आज से ही सर्च शुरू करता हूँ किसी ऐसी जगह की जहाँ तुम्हें तुम्हारी मांगी हर चीज़ मिले, आराज तो रज़ाए ना मिले। वो पास से उठकर काउच तक गया, झुककर अपना फ़ोन उठाया और वापस पलटकर खड़ा हुआ उसे देखने लगा। हाँ, ऐसा ही चाहती हूँ मैं। वो खुद भी पैर नीचे उतार कर मुतलाशी और नम आंखों से अपने जूते तलाश करती बोली, तो आराज ने दूसरी तरफ पड़ी उसकी चप्पल जाकर उठाते उसकी तरफ वापस कदम बढ़ाए ही कि वो उठकर उसके हाथ से अपने जूते झपट गई। ये करते वो अचानक उठी, जिस सबब सर भी चकराया, पर आराज को तो सदमा ये लगा कि लूशी ने उससे अपनी चप्पल ऐसे क्यों छीनी जैसे वो लेकर भागने लगा हो। यकीन करो, मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, किसी ने गलत बताया है तुम्हें मेरे बारे। चप्पल खुद लोशे ने भी नीचे कालीन पर रखी और देखने वो आराज को लगी कि वो उसे चप्पल लेने पर क्या सोचकर मराकबे में चला गया है, कि वो उसके चप्पल लेने पर क्या क्या सोचकर मराकबे में चला गया है। मेरे जूते को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद दूसरी तरफ जाकर पहन सकती थी। चाहे हाथ धोकर आए, और दोबारा ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कठोर बनी हुक्म दिए अपने पैरों में फ्लैट नाजुक और प्यारी सी चप्पल पहने आराज से मुंह फेर गई, जो चुपचाप वॉशरूम गया। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते अपने हाथ धोए, टिश्यू से खुश किए और बाहर निकला तो वो शदीद मुस्तरिब सी खड़ी थी। आलूश हैदर, क्यों इतना सख्त पेश आ रही हो मेरे साथ? वो उसके ठीक सामने रुका। वो सर उठाकर आराज की ग्रे आंखों को तकने लगी। किसी के जूतों को आप कैसे हाथ लगा सकते हैं आराज? गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? वो अब तक इसे खफा होकर देखते बोली। किसी के? बीवी हो तुम मेरी, मैं तो तुम्हारे पैर भी चूम लूं। वो ऐसा जवाब हरगिज ख्वाब ख्याल में भी आराज से उम्मीद नहीं कर सकती थी।
तभी तो अब सदमे में जाने की बारी उसकी थी। आरास, आपको क्या हो गया है? होश में आए। आप मुझे मेरी ही नजरों में गिराना चाहते हैं। मुझ जैसी लड़की जिसका हाथ थामना भी नागवार होना चाहिए आपको, उसके लिए ऐसा कहने की हिम्मत कहाँ से लाए हैं? बस कर दें, बहुत हो गया है। मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ा गिल्ट मेरे लिए आपकी जिंदगी में होना बन जाएगा, और इस गिल्ट के हाथों शर्तियाँ मर जाऊंगी। वो उसके जवाब पर कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वाकई आरास को अपने लफ्ज छोटे लगे हों। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया। तुम ठीक कह रही हो। आई थिंक किसी सस्ती मूवी का डायलॉग था जो मेरे मुंह से फिसल गया। बाकी मुझे मुंह बंद रखना चाहिए। ओल फोल बकता रहता हूँ। यकीन करो, ये सब बस मुंह से फिसला है, वरना मैं किसी के पैरों की तरफ देखूं बिना चूमना तो बहुत दूर की बात है। बस फ्लर्टी हो जाता हूँ तो जो मुंह में आए बक देता हूँ। उफ, पता नहीं मैं तुम्हारे आगे डिसेंट कब बनूंगा। वो उसके शर्मिंदा होने पर दुगनी शर्मिंदा खुद हुई। उसे नादिम करने की नीयत तो नहीं रखती थी। तभी आरास के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गई। जिंदगी में उससे पहले उसने कभी किसी के हाथ ऐसे नहीं थामे थे जैसे वो आरास के पकड़ लेती थी। अब बस टीवी मत देखा करें। आरास ने हैरत से लोशे को देखा, मगर जब उसे लोशे की इस बात की समझ आई तो अपनी बतीसी ना छुपा सका। कोशिश बहुत की। इस क्यूटी पाई का इशारा वो टीवी पे चलते एक बेबाक रोमांटिक सीन्स की तरफ था। लुशे को लगा वो ये सब देखता रहता है, इस पर तो वो वाकई आरास को 18 साल क्यूट गर्ल ही लगी, वरना ज्यादातर तो वही बच्चा लगता। लुशे, तुम्हें लगता है मैं वो सब देखता हूँ, वो जो तुम गलती से एलसीडी पर लगा बैठी थी? आरास ने मुस्कुराते आरास ने मुस्कुराते आरास के मुस्कुराते सवाल पर वो मासूमियत से सर हिला गई। लगता तो यही है, आपकी हरकतें भी उसी आदमी जैसी होती जा रही हैं। लुशे जरा ना हिचकिचाई। उसका यही सब कह देना ही तो आरास को मोम का ढेर कर देता। तुम इतनी मासूम कैसे हो सकती हो? तुमने उस लड़के के साथ जो लड़की थी उसे देखा था? वो आरास के सवाल पर नजरें चुरा गई। अब नजरें पत्थर हुई थी तो जाहिर है आलूश ने देखा था। हाँ हाँ, क्यों? वो साफ गोई से बोली, पर मुतजस्सिस भी थी। तुम उससे 1000 दर्जे खूबसूरत हो, हालांकि वो फ्रांस की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शामिल है। जब इतनी खूबसूरत लड़की हो तो उसके लड़के यानी जायज और हिलाल शौहर को का दिल हाथ से फिसल जाता है। ये ऑटोमेटिक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती शौहरों को। वो बस आराज का पहला जुमला सुन सकी। क्या मैं खूबसूरत हूँ? चश्मा लगवाएं, वो भी नजदीक के आखिरी नंबर वाला। और मुझे ये शौहरों की बेबसी मत बताएं। मैं ना बीवी हूँ ना मेरा कोई शौहर है। जाकर असल में किसी से शादी कर लेना अगर ज्यादा मर्दाना मसला है। वो भी बेमुरवती की क्वीन थी, कैसे मुंह फाड़ कर किसी और से शादी करने का कह दिया, जबकि मर्दाना मसला सुनकर तो आराज के लिए चिराग ही गुल हो गए। ये ऐसी बातें करके आराज को उकसा रही थी कि वो इसे बिना चबाए निगल जाए। मर्दाना मसला हो तो शादी नहीं की जाती सिरे से ही। तुम बिना अल्लाह की गाय ही हो। मर्दाना मसला नहीं है तभी तो तुम पर हमले कर रहा हूँ। अब तुमने सोचना है कौन से हमले, तो ये देखो मैं ही हार मान लेता हूँ। वो उसकी प्यारी उलझन पर सब समझ रही थी। तभी तो वो अंबर आंखें मुस्कुराहट घोटती नजर आई। गुड बॉय, ऐसे ही बहस खत्म करके हार मान लिया करें। मेरी तरफ से चारों सिमत रास्ते खुले हैं। किसी भी सिमत से आप किसी दूसरी औरत तक जा सकते हैं। मैं तो खुद मुसाफिर हूँ। वो मुस्कुराहट खत्म करती बात भी समेट गई, लेकिन वो जरूर मसरूर हुआ। चलो, तुमने ये तो माना कि तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो। वैसे तुम लड़की हो लेकिन खुद को औरत समझते अच्छी लगी हो। वो इसे अपनी बातों में उलझाकर जकड़ रहा था। तभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। औरत हो या लड़की, क्या ही फर्क है? सजिल के पास चलते हैं। वो दरवाजा खोलने लगी। जब वो पीछे खड़ा दरवाजे पर हाथ रखकर उसे दबा गया तो लूशे का हाथ बीच में आया, जिस पर वो कराही मारने चले थे आराज साहब फिल्मी हीरो वाला रोमांटिक पोज, पर बेचारी का हाथ दरवाजे में देखकर अब छोटा सा मुंह लिए उसकी रूबरू होकर दी घूरी सह रहे थे। अब तो इज्जत नाम को भी ना बची थी कि बेचारी के जर्रे समेट कर फरार किया जा सकता। तो ज्यादा लग गई क्या प्रिंसेस? वो उसका हाथ पकड़कर हाथों में दबाता शदीद अफसोस से बड़बड़ाया तो आलोश ने अपना हाथ खींचा, कहीं वो चूम न ले। आप क्या चीज हैं आराज? अपना हाथ दूसरे हाथ से मसलती वो बड़ी उदासी और बेचारगी से ये सवाल कर रही थी। ये दरियाफ्त होना बाकी है लुशे। आराज ने नजरें सी चुराते अपने सर के बिखरे बिखरे बाल हाथ फेर कर और बिखेरे तो वो अपने हाथ का दर्द भूल कर दोनों हाथ उसके सर तक ले जाती उसके बालों को संवारने लगी। आरास ने अपना हाथ सर से निकालते ठहरी आसूदा निगाहें इस लड़की पर डाली। वो उसके बालों को छू रही थी।
تو آراز کو ایک قرار سا مل رہا تھا۔ خود بخود ہی اس کے بازو لوشے کی کمر کی طرف ہوتے ہاتھوں سمیت اس کی کمر کو گرفت میں لے گئے۔ وہ آراز کے بال سنوارتے ہاتھ روک کر آئیبرو اٹھائے اس مدہوش بنا پیے نشئی بنتے آدمی کو گھوری، یعنی اس کا اشارہ آراز کے ہاتھوں کی جانب تھا۔ آپ کو کیا میں کوکین یا ہیروئن لگتی ہوں؟ 2 منٹ لگتے ہیں آپ کو میرے سامنے اپنی شناخت بھولنے میں۔ وہ اس کی ڈانٹ سننے کے باوجود مسکرا رہا تھا، جیسے واقعی اس لڑکی نے دل پر چوٹ پہنچا دی ہو، میٹھی دل نشین سی ضرب لگاتی ہو۔ تمہیں میں کیا لگتا ہوں؟ وہ اس کے الٹے سوال پر جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوئی۔ ایک معصوم بچہ جو من ہی من میں ایک خوبصورت دکھائی دیتے کھلونے کے لیے مچل اٹھا ہے، وہ اسے پانا چاہتا ہے، یہ جانے اور سمجھے بنا کہ وہ عام کھلونوں کی طرح تھوڑی دیر بھی اس کا دل بہلا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ کھلونا فالٹی پیس ہے۔ وہ اس پر شاید صدیوں کی تھکن لاد چکی تھی۔ آہستگی سے اس نے آراز کے اپنی کمر پر بندھے ہاتھ پکڑ کر کھولے اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ آراز نے کتنی دیر اس کے الفاظ سے لڑائی کی، خود سے کی۔ اگر واقعی وہ سچ کہہ کر گئی ہے تو وہ اسے کھلونا یا دل بہلنے کی چیز مان رہا ہے، تو آراز کو خود سے گھن آنی فطری تھی، اور آئی بھی۔ خدا جانے اس گھن کھانے کے قہر اب وہ خود پر کیسے اتارتا۔ وہ لوشے کو سجل کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ یقیناً برہان خان کے ہوش میں آنے تک تو وہ سجل کے پاس ہی رکنے والی تھی۔ سجل بھی پریشان ہوئی کہ وہ بنا کچھ کہے کیوں چلے گئے، لیکن آلوش اچھے سے جانتی تھی اس نے آراز کا دل، دماغ اور روح تک لرزا دی ہے، اور اسے شدید افسوس اس شخص کے جاتے ہی کھونے لگا تھا۔ دھیان بھی اسی سمت تھا جہاں وہ کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ زرگام نے شام تک نمائش کے مزید کچھ امور نمٹائے تھے۔ مہرماں کا دن بھی بظاہر ٹھیک، لیکن اندر ہی اندر تڑپتے کٹ گیا تھا۔ ٹھیک 5 بجے تک آریز نے زرگام کی آرٹ گیلری کے ڈور پر دستک دی تھی۔ وہ اپنا سامان اپنے ٹھکانے چھوڑ کر آ چکا تھا۔ اس وقت زرگام کسی نئے پیس کی تیاری میں مصروف تھا۔ جب دستک پر اس نے اوزار اور ہتھیار وہیں ٹیبل پر چھوڑتے اٹھ کر دروازے کا رخ کیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے آریز نے 1 سیکنڈ لگایا اور سیدھا وہ زرگام کے گلے جا لگا۔ زرگام کو بھی اس وقت کسی سے گلے لگنے کی شدید ضرورت تھی، جبکہ آریز کا اس سے لپٹ کر رونا اتنا دردناک تھا کہ زرگام اس کی کمر ہی سہلاتا اور تھپکتا رہا کہ وہ جلدی ہی رونا روکے، ورنہ زرگام کا وہ درد جو کچھ کم ہوا پھر نہ دہک جائے۔ میرے لالا، میں آپ کی موت پر بہت بکھر گیا۔ مجھ سے محبت کرنے والا میرے جیسا بھائی مجھے چھوڑ گیا۔ یقین کرنا ناممکن تھا۔ میں نے آپ کے دکھ میں خود کو وحشی اور بد لحاظ پایا کہ اپنوں کی جدائی اتنی گندی ہوتی ہے لالا۔ وہ زرگام کے سامنے بچوں سا تھا، کیونکہ جب مریم تورزئی کی موت ہوئی تو وہ چھوٹا سا تھا۔ زرگام اسے سنبھالتا، کیونکہ وہ کسی اور کی بات نہ سنتا، بس بڑی اماں چاہیے یہی کہہ کر چیختا تھا، خود کو اکیلا کر لیا تھا۔ زرگام کو مریم کا قاتل بنا کر ویسے ہی سب نے اکیلا کیا تھا، اور اس وقت زرگام اور آریز ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے، ایک دوسرے کی تنہائی ختم کی تھی۔ میرا شیر، میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میرے اس کھیل میں میرے ان دو پیارے بھی متاثر ہوں گے، جن میں تم اول ہو۔ تمہیں پتا ہے تم کتنے اہم ہو میرے لیے۔ جب سب نے مجھے مریم تورزئی کا قاتل کہہ کر اکیلا کیا، تب میرے پاس صرف تم آنے کی جرات کرتے تھے۔ یہاں آؤ۔ زرگام نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے بھینچا تو آریز پھر سے رو پڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں یہ دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال وہ اسے گھر لایا، کاؤچ پر اسے بٹھائے، خود بھی ساتھ بیٹھا۔ اس نے آریز کے لیے کھانا آرڈر کر دیا تھا جو آریز کو پسند تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت جذباتی ہو گئے تھے، لیکن آریز خوش تھا کہ اس کی زندگی کا یہ اہم حصہ اس کے اب بھی پاس ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اس شام کا انتظار کیا ہے آریز۔ بتاؤ مجھے کون ہے میرے ماں باپ؟ آریز نے گہری سانس لیتے لالا کو دیکھا۔ ہاں، جتنا زرگام کے لیے سب جاننا مشکل تھا، اتنا آریز کے لیے بتانا محال تھا۔ جی جناب، تو بہت ہی زیادہ ٹرننگ پوائنٹ پر میں نے ایپیسوڈ ختم کیا، لیکن کل جو ہوگی اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کل میں لگ بھگ شاید 50 منٹ کی ایپیسوڈ دوں، بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ کل ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی
اور فل آف دھماکہ ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز سب تبصرہ ضرور کیا کریں، سب کیا کریں، چھوٹا کر لیا کریں لیکن تبصرہ ضرور کیا کریں، مجھے جاننا ہوتا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ پلیز ایپیسوڈ پر کھل کر بات کیا کریں، اور کون سا کریکٹر آپ کو پسند آ رہا ہے، کون سا نہیں آ رہا، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا کریں، اور پیارا سا تبصرہ دیا کریں تاکہ مجھے پڑھ کر خوشی ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے مزید اچھا لکھنے کی قوت اور اسٹرینتھ ملے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی پیاری سی ایپیسوڈ ختم ہوئی، کل ملتے ہیں دھماکے کے ساتھ۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔